الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ یہ سورہ اعراف کی 65 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا پھر بھی تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو تم کو دیکھتے ہیں کہ تم میں کچھ عقل نہیں ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یقیناً تم جھوٹے لوگوں میں سے ہی ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، مجھ میں ذرا سی بھی بے وقوفی نہیں ہے، لیکن میں تمام عالموں کے رب کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور میں امانت دار ہوں، یعنی اطمینان کے لائق ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لعلکم تفلحون۔ کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے تم کو تمہارے رب کی نصیحت پہنچی تاکہ وہ تم کو ڈراوے؟ اور تم یاد کرو جب اس اللہ تعالی نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا خلیفہ بنایا
یعنی ان کا قائم مقام بنایا، اور تم کو بدن کے پھیلاؤ دوسروں سے زیادہ عطا کیا، سو تم اللہ تعالی کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ تعالی کی عبادت کریں، اور ہمارے باپ دادے جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہمارے پاس وہ عذاب لا جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، پکی بات ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب کا آنا طے ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے چند بے حقیقت ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود رکھ لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری، سو تم انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ سو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت اور کرم سے عذاب سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی، یعنی ان کو بالکل ختم کر دیا۔ جیسا گزشتہ مجلس میں آپ کو بتلایا تھا کہ اب کچھ نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں گزشتہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا۔ اب آج کی ان آیتوں کے اندر اللہ کے ایک دوسرے بڑے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ اللہ تعالی کے بہت بڑے نبی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جنرل لوگ ہود نام جانتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ اللہ کے نبی کا مبارک نام ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں کے اوپر ان کا واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب پانی میں ڈوب گئی اور نوح علیہ السلام کا بعد میں انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا مبارک زمانہ شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے خاندان سے تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے سام۔ اس سام کی اولاد میں چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر، یعنی بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، اس طرح چوتھے یا پانچویں نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام میں، اور ایرم ان کے دادا کا نام ہے۔ قرآن میں آگے ایرم کا قصہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ایرم ذات العماد، ایرم ان کے دادا جان کا نام ہے،
اور سام ان کے اوپر کے جد امجد کا نام ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا نام قوم عاد ہے۔ یہ قوم عاد یمن سے لے کر کے عمان تک ان کے پورے خاندان پھیلے ہوئے تھے، عمان سے یمن تک۔ اور اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آسانی سے کہوں کہ جب ہم عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بمبئی یا احمد آباد سے ہمارا پلین جب اڑتا ہے تو تقریباً 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ سمندر کے اوپر اڑتا ہے، دریا کے اوپر۔ پھر 1.5 گھنٹہ اڑنے کے بعد جب دریا ختم ہوتا ہے تو اس وقت کے سعودیہ کی بارڈر شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس پورے علاقے کے اندر صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، رن ہے دور دور تک، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا اور رن کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر تقریباً اور 2.25 گھنٹے ہوائی جہاز اڑتا ہے، تب جا کر کے پھر جدہ آتا ہے۔ یہ پورا ریتیلا علاقہ ہے، اور آج بھی اس علاقے کے اندر کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں۔ دور دور سینکڑوں کلومیٹر آپ چلے جائیے، انسانوں کی آبادی نہیں، پانی نہیں، بالکل بس ریت 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 اور رن پورا علاقہ۔ اور یہ علاقہ عمان سے لے کر یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہی علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب جانتے تھے کہ ابھی کچھ سال پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا، وہ لوگ پانی کے اندر ڈبو دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بت پرستی چھوڑی نہیں اور بت پرستی کرنا شروع کر دیا۔ ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد۔ عاد ایک آدمی کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نیچے کی اولاد میں آتا ہے، پوتا پر پوتا، اس میں عاد نام کے ایک شخص ہے، انسان ہے، اور یہ پوری قوم اس عاد کی اولاد ہے، اسی لیے ان کا نام بن گیا قوم عاد۔ ان کے 13 خاندان تھے جو اس پورے علاقے میں عمان سے یمن تک رہتے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، جو ہم اس وقت کے اوپر ہمارے ملک میں جنگلوں کے علاقے میں رہنے والوں کو آدی واسی کہتے ہیں، تو یہ قوم عاد ہی کی نسبت ہے، عاد سے آدی واسی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور اسی پر سے یہ آدی واسی ان کا لقب پڑا ہوا ہے، یہ بعض لوگوں کی رائے ہے۔ تو یہ پورے علاقے کے اندر رہنے والی قوم 13 خاندان، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست طاقت عطا فرمائی تھی۔ کیسی طاقت؟ ایسی طاقت پھر قیامت تک کسی اور قوم اور خاندان کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ایسی طاقت اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی۔ ان کے یہاں عام طور پر آدمیوں کی لمبائی 60 ہاتھ کی ہوتی تھی، اور ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا تقریباً ہوتا ہے، یعنی 90 فٹ ایک انسان کی لمبائی ہوتی تھی، اور 6 ہاتھ یعنی 9 فٹ کا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا۔
ایسی یہ لمبی تڑنگی طاقت والی قوم تھی۔ طاقت کا حال یہ تھا کہ راستے کے اندر چلتے چلتے مسواک کرنے کی ضرورت پڑے تو پورا درخت تو اٹھاتے تھے۔ اتنا لمبا آدمی 90 ہاتھ فٹ کا، تو پورا درخت تو اٹھاوے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی مسواک بناوے۔ ایسی طاقت والی یہ قوم، اور لمبائی بھی بہت زیادہ تو موٹائی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ اب بھی یہ جو سہارا کا رن کہلاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا رن ہے، اس کے اندر کبھی کبھی یہ لوگ پیٹرول کے لیے، گیس کے لیے یا کسی اور پریکشن کے لیے یہ لوگ کھود کام کرتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ایسے لمبے لمبے انسانوں کے ہاڑ پنجر ملتے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے اب بھی ملتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر ایسی نیوز میں خبر آتی ہے کہ قوم عاد کے آدمی کا ایک ہاڑ پنجر یہ سہارا ڈیزرٹ کے اندر ملا، یمن میں ملا، عمان میں ملا۔ اس طریقے سے اب بھی ان کے ہاڑ پنجر ملتے ہیں۔ جب وہ ملتے ہیں تو بس یہی سائز جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، 90 فٹ لمبے لمبے ہاڑ پنجر، ہڈیوں کے ڈھانچے، تو اندازہ لگاؤ کہ یہ قوم کتنی زبردست طاقت والی قوم ہوگی۔ اللہ نے اسی قوم میں سے ایک انسان حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دینا شروع کی، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بتوں کی عبادت چھوڑو اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ جب یہ دعوت حضرت ہود علیہ السلام نے دی تو قوم کہنے لگی، ہود تم تو بیوقوف ہو، پاؤلی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم پاگل بن گئے ہو، اور تم جو یہ بات کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت، تم جھوٹے انسان ہو۔ نبی کو پاگل کہا، نبی کو جھوٹا کہا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہے۔ بہت سمپل سادے سادے لفظوں میں سمجھایا، لوگوں میں کوئی پاگل آدمی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمام دنیا کے پالنے والے ایک اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، اور اللہ تعالی میرے اوپر جو شریعت، جو دین، جو اسلام، جو قانون بیچتے ہیں وہ میں تم کو پہنچاتا ہوں، میرا کام پہنچانے کا ہے، اور میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا، میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، اور وہی دین کی دعوت دینے والا کامیاب ہوتا ہے جس کے دل کے اندر دوسروں کی بھلائی کا جذبہ ہو، جو دوسروں کو بھلائی پہنچانا چاہے، اور اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں، اپنا کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں، کوئی اپنا مقصد نہیں، بس دوسروں کو بھلائی پہنچانا کہ دوسروں کی آخرت بن جائے، دوسروں کی جنت سنور جائے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو یہی کہا، میں تم سے کوئی غرض لے کر نہیں آیا تمہارے پاس، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا ہوں کہ تم کو قبر کے، جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے، اور میں امین ہوں، میرے پر بھروسہ کرو، میرے اوپر بھروسہ کرو، میں سچا نبی ہوں اللہ کا۔ پھر آگے حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، کیا تم کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ ایک انسان کو نبی بناوے؟ تم ایسا سمجھتے ہو کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے؟ نہیں، ہر زمانے میں یہ بات دنیا میں رہی کہ جتنی بڑی بڑی دنیا میں قوم آئی اور ان قوم کی طرف جتنے بڑے بڑے نبی آئے، ہر نبی کو ان کی قوم نے یہی کہا، ارے اللہ کو انسان ہی ملا نبی بنانے کے لیے؟
فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ مکہ کے کافر مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنایا، وہ بھی یتیم انسان کو۔ اللہ فرشتے کو نبی بناتے، اور انسان کو نبی بنانا ہوتا کوئی بڑے رئیس اور مالدار کو اللہ نبی بناتے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی سمجھایا کہ لوگوں، میں تمہارے خاندان کا ایک آدمی، تمہارے جیسا ایک انسان، تمہارے جیسا ایک بشر، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بیماری ہوتی ہے، سب کچھ تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنایا، نبی بنایا، اس پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ تم حیران ہو رہے ہو اس بات کے اوپر؟ دیکھو، میں تم کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے واسطے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے نبی نہیں مانا، میری مخالفت کی، تو جہنم کا عذاب بھی ہے اور دنیا میں بھی عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ پھر سمجھایا، لوگوں اللہ کا احسان یاد کرو۔ ابھی کچھ سال گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نبی کو نہیں مانا، اللہ نے پوری قوم کو پانی کے سیلاب میں ڈبو دیا، ڈبو کے ختم کر دیا، اور اب اللہ نے اس زمین پر تم کو آباد کیا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان! کسی کو اللہ کسی جگہ آباد کرے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھو، مکان نعمت ہے، لیکن کب خدا آباد کرے تو مکان بنائیں گے نا، پانی پہ تھوڑا کوئی مکان بنانے جائے گا۔ روزی روٹی اللہ کی نعمت، لیکن آباد کرے تو روزی روٹی ہوئے نا۔ شادی بیاہ اللہ کی نعمت، لیکن آباد کرے تو شادی بیاہ کرے نا۔ آباد کسی کو اللہ تعالیٰ کر دے وے، جس کو کہتے ہیں بسا دینا، گجراتی میں، اردو میں کہتے ہیں ہماری، کہ کسی کو اللہ نے بسا دیا، وسا دیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اخبار میں پڑھ لو، کتنے انسان کے فوٹو آئے ہیں گجرات متر میں کہ ان بیچاروں کا کوئی مکان نہیں، کوئی بسنے کی جگہ نہیں۔ رات ہوئی، کبھی فٹ پاتھ پر رات گزار لی، کبھی کسی دکان کے ہوٹلے پر رات گزار لی، کسی ریلوے اسٹیشن کے باہر گزار لی، بس سٹاپ پر رات گزار لی۔ وہیں جو ہے ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہیں ان کے یہاں بچے بھی ہو رہے ہیں، وہیں موت بھی ہو رہی ہے۔ کوئی بسنے کے لیے ان کے لیے باقاعدہ مکان نہیں۔ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہم کو بسایا، مکان میں بسایا، محلے میں بسایا، شہر میں بسایا، آبادی میں بسایا، فیملی والا بنایا، کٹنب والا بنایا۔ یہ بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، لوگوں، نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں ڈبو کے ختم کر دی گئی، اللہ نے اس کے بعد تم کو زمین کے اندر بسایا، اور تم کو اللہ تعالی نے موٹا تازہ تندرست بنایا۔ اللہ کی نعمت یاد کرو، خدا کے احسان کو یاد کرو، اور اللہ کی فرما برداری کرو تو تم کامیاب بن جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہود، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم یہ جتنے ہمارے بت ہیں ان سب کی پوجا چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کرے، یہ تم چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ پتھر کے ہمارے بنے ہوئے بت، وہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم ان کی عبادت پوجا پاٹ کرتے چلے آئے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کی عبادت کو۔ رہا جو تم ڈراتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، لاؤ نا، کہاں ہے وہ عذاب؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ جب انسان کا دل اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، نبی کی مخالفت کرتے کرتے کالا پتھر جیسا ہو جاتا ہے، تب انسان ایسی باتیں بولنے لگتا ہے۔ کہاں ہے عذاب؟ دکھاؤ، کہاں ہے عذاب؟
یہ تو اس آدمی کا کام ہوتا ہے جس کا عذاب پر ایمان نہ ہو. کہ ہود بتاؤ کب عذاب آئے گا؟ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ کا غضب آنا طے ہے، آئے گا. ٹائم ابھی مجھے معلوم نہیں لیکن آئے گا. تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، خدا نے تم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، آ کے رہے گا عذاب. اور تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، ایک نبی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو. اور جھگڑا بھی کس بارے میں؟ یہ تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت. تم نے خود ان کے نام رکھ لیے اور تم نے خود یہ کیا کہ یہ ہمارا بت ہے، یہ خدا ہے، یہ معبود ہے. حالانکہ یہ معبود ہے، یہ خدا ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اتہاسک ثبوت نہیں ہے. تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے یہ سب دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ لیے، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اب بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. خدا کی طرف سے تمہارے اوپر ایک زبردست بھیانک عذاب آئے گا. بہت سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن قوم کے لوگ مانے نہیں. طاقت کے نشے میں، مسلس پاور کے نشے میں حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں نبی کو؟ من اشد منا قوہ. اے نبی، ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے بتاؤ. طاقت کے نشے کے اندر گھمنڈ کرتے تھے. بھائیو، جسم اور باڈی کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ جب چاہے لے لیتے ہیں. آج تو بیماریوں کا زمانہ ہے. بہت سے جوان عمر میں شوگر، پریشر، پتہ نہیں کیسی کیسی بیچاروں کو بیماریاں ہوتی ہیں. جوانی کے اندر وہ بیچارے بڑھاپے جیسی کمزوری میں ہوتے ہیں. آدمی کیوں گھمنڈ کرے، اللہ کو ناراض کرے جوانی کی طاقت کے اوپر؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد یہی کہہ رہی ہے، من اشد منا قوہ. کون ہے ہم سے بڑا طاقت والا؟ طاقت کے گھمنڈ میں، طاقت کے نشے کے اندر. اسی لیے انسان کو مال، طاقت، باڈی، تندرستی، کرسی، عزت، کسی کے نشے اور گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے. اللہ کب چھین لے گئے ہم نہیں کہہ سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا شروع کیا. یہ جہاں رہتے تھے، عمان سے لے کر یمن تک کا پورا ایریا، ان کی زمین بہت اچھی تھی، بہت پیاری زمین ان کی. شاندار باڑیاں ہوتی تھی، بہترین پھل فروٹ ہوتے تھے، شاندار اناج ہوتا تھا. بڑے مالدار تھے ان باڑیوں اور اناج کے کھیتوں کی وجہ سے. اب آپ جانتے ہیں کہ باڑی ہو یا کھیت ہو، بارش چاہیے. بارش ہو تو سب سلامت، اور بارش اگر بند ہو گئی تو سب برباد ہو جاتا ہے. بھائی ڈیم کے اندر بھی پانی کب ہوگا؟ جب بارش ہوگی. تو جب ہمارا اکائی ڈیم بنا تھا تو اس وقت کے ایک صاحب نے فخر کیا تھا کہ اب ہم قدرتی آپتی کا مقابلہ کر سکیں گے. اکائی ڈیم کے اوپننگ کے وقت پر اس وقت کے جو آدمی اڈگھاٹن کرنے آئے تھے، انہوں نے، ملک کے پہلے وزیر اعظم نے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا بارش ہی نہیں ہوئی، ڈیم بھی نہیں بھرا، تو پھر کہاں قدرتی آپتی کا مقابلہ کرنے جاتے. خدا کبھی کبھی جو ہے چکھاتے ہیں اپنی طاقت کا مزہ. تو ندیوں میں پانی آتا ہے، نہروں میں پانی آتا ہے، کنووں میں، تالاب میں پانی آتا ہے بارش کی برکت سے. اللہ نے اس قوم کے اوپر بارش روک دی. 3 سال بارش نہیں ہوئی. اب جو 3 سال بارش نہیں ہوئی تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کھیتی باڑی جل گئی، سوکھ کے کالی پڑ گئی. یہ پہلا عذاب.
3 سال مسلسل ان کے اوپر بارش اللہ تعالیٰ نے روک دی، اور پوری قوم پریشان پریشان پریشان، پانی پانی، جانور انسان مر رہے، کھیتیاں سوکھ گئی، باڑیاں اجڑ گئی، حیران حیران۔ پھر 3 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا، ہوا کا عذاب۔ کیسا ہوا کا عذاب بھیجا؟ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 رات اور 8 دن لگاتار اللہ نے ہوا کا عذاب چلایا، آندھی آئی، سائیکلون، طوفان آیا ہوا کا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے جو ہوا کے خزانے، جیسے پانی کے خزانے، اس طرح خدا کے ہوا کے خزانے، تو اس کو کنٹرول کرنے والے جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، انہوں نے پوچھا اللہ کو، اللہ ہوا کتنی چلاوے؟ پورا دروازہ کھول لے؟ کہا نہیں۔ آدھا کھولے؟ نہیں۔ کتنا کھولے؟ یہ انگوٹھی پہنتے، انگوٹھی ویٹی، اس کا جو سوراخ ہوتا ہے بیچ والا، کا اتنا ہوا کا دروازہ کھولو۔ اتنی سی ہوا چلوائی اللہ کے خزانے سے، بے قابو ہو گئی، فرشتوں کے قابو میں نہیں رہی وہ ہوا، کنٹرول کے باہر ہو گئی۔ ایسی زبردست ہوا اللہ نے چلائی، اور 8 دن لگاتار، 7 رات اور 8 دن، 8 دن کے بیچ میں 7 رات آتی ہے۔ شوال کا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ یعنی رمضان کے بعد جو آتا ہے اس کا نام شوال۔ ایک بدھ سے عذاب چالو ہوا، دوسرے بدھوار تک عذاب چالو رہا، زوردار ہوا ان کے علاقوں میں چلی، طوفان چلا۔ کتنی تیز ہوا چلی کہ انسان پورے ہواؤں میں اڑے، انسان اڑے۔ کون سے؟ وہ 90 فیٹ والے، آج کے 4 5 6 فیٹ والے نہیں۔ کتنی تیز ہوا ہوگی اندازہ لگاؤ کہ وہ 90 فیٹ والے 7 ہاتھ کے طاقت والے مضبوط انسان، ہوا ان کو اٹھا رہی ہے اونچے اونچے، جیسے پتے اڑتے ہیں۔ خدا کی طاقت، جانوروں کو اڑایا، اور اڑا کر کے لا کر کے زمین پر زور سے ان کو پٹکتے تھے۔ پہلے ہوا ان کو اٹھاتی اوپر، چکراؤں میں لے جاتی، اور وہاں سے لا کر زمین پر دھڑام سے پچھاڑ کے مارتی تھی۔ پوری قوم 8 دن کے اندر ختم، تباہ برباد ویران، ایک انسان بھی نہیں بچا۔ خدا فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے لمبے لمبے درخت کی باڑی ہوئے، کوئی کاٹ دے وے تو پورے کھجور کے سے لمبے لمبے درخت ان کے گرے گرے ہوئے، کا یہ لمبے لمبے انسانوں کی لاشیں اسی طرح پڑی تھی جیسے کھجور کی کٹیلی باڑی۔ خدا نے خود فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دیکھو کوئی ظالم کافر بچا تو نہیں، ایک بھی نہیں بچنا چاہیے۔ اب ہوا کا طوفان شروع ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام کہاں تھے؟ اللہ کے نبی 4000 ایمان والے تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہدایت سے ایک حظیرہ بنایا، راؤنڈ بنایا، راؤنڈ، اور اس میں سب ایمان والوں کے ساتھ حضرت ہود علیہ السلام آ کے بیٹھ گئے، نبی بھی، ایمان والے بھی، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، جو تھے ایمان والے 4000 کی تعداد تھی، وہ سب ایک راؤنڈ میں، کوئی ایک راؤنڈ کھینچا، حظیرہ بنایا، باڑ بنائی، اس میں آ کے بیٹھ گئے۔ خدا کی شان یہ
کہ وہ ہوا وہاں بھی آتی تھی جہاں یہ ایمان والے تھے، حضرت ہود علیہ السلام نے، لیکن وہ ان کو ہوا کیسی لگتی تھی؟ جیسے کہ کسی ہوا کھانے کی جگہ پر گھومنے گئے ہو، نرم نرم، ٹھنڈی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی، یہ ہوا کے مست جھونکے جو چمن سے آ رہے ہیں، اس طرح کے انداز میں پیاری، میٹھی، خوشبودار، نرم و نازک ہوا ان کو لگتی تھی، اور بازو میں وہ راؤنڈ کے باہر پوری قوم ہوا میں اوپر جا رہی، نیچے گر رہی ہے، اوپر جا رہی، نیچے گر رہی ہے۔ یہ کھلم کھلا جو ہے معجزہ تھا، چمتکار تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ پوری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا، سب کے سب لوگ مر مرا کر کے ختم ہو گئے۔ یہ ہیں قوم عاد۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس عذاب کے بعد یہ پوری قوم ہی ختم ہو گئی، اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہی۔ ہاں، بعض تفسیر کی روایتوں میں ایسا لکھا ہے کہ ان کی قوم میں سے کچھ لوگ اس وقت مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے عذاب کے زمانے میں، قریب میں، یہ یمن اور عمان کا علاقہ مکہ سے بالکل قریب، تو جو لوگ مکہ گئے ہوئے تھے وہ عذاب سے بچ گئے مکہ کی برکت سے، اور پھر عذاب کے ختم ہونے کے بعد یہ لوگ آئے اور ان کے ذریعے سے قوم عاد نئی چالو ہوئی، جس کو عاد ثانیہ بولتے ہیں، سیکنڈ عاد، دوسری قوم عاد، جس کو کہتے ہیں قوم سمود، ان کا دوسرا نام ہے قوم سمود، جن کا واقعہ آگے والی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عذاب سے دنیا آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ نبیوں کی اطاعت، اتباع اور توحید پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا ایک نام ہے کہ یہ دو الگ الگ نام ہے؟ دو الگ نام ہے۔ عبد الرحمن بھائی، یہ محمد اقبال بھائی، عبد الرحمن ماسر، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ مجلس میں پابندی سے آنے والوں میں سے تھے، بہت پابندی سے آنے والوں میں، اور کبھی ہمارے یہاں مسواک انہوں نے ختم نہیں ہونے دی، ہمیشہ وہ مسواک ہدیے میں تازی تازی لاتے تھے یہاں میرے واسطے، اس کا کافی اسٹاک بھی ہمارے پاس رہتا تھا، کبھی سفر میں بھی جانا ہو تو بھی بڑی مقدار میں مسواک بھر دے کے لے جانا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو خوب خوب بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ صابرہ بی بی، غلام نبی بھنڈاری، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ پہلے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو میں رمضان میں وہاں افریقہ میں ملاوی جاتا ہوں، وہاں جو میں عورتوں میں بیان کرتا ہوں وہ بیانات اردو میں بھی چھپتے ہیں اور گجراتی میں بھی چھپتے ہیں۔ پہلے اس کے 5 حصے گجراتی میں آ چکے تھے، اور ماشاءاللہ یہاں رکھتے ہیں، آپ لوگ گھروں میں لے جاتے ہو دینی بیانات کے نام سے۔ الحمدللہ اس کا 6واں اور 8واں حصہ وہ بھی چھپ کے آ گیا ہے، مجلس کے بعد باہر رکھا ہوا ہے، 7واں بھی انشاءاللہ عنقریب آ جائے گا۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ زندگی کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سوچ، وچار، عزائم، خیالات کو بھی پاکیزہ بنا دیجیے. زندگی کا ہر عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. ہماری عمر میں برکت عطا فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، ستاری اور عزت نصیب فرما، حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، محبوسین کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما، سب کو عافیت، سلامتی، عزت، ستاری، راحت عطا فرما. جو جس تکلیف میں ہے اپنے کرم سے دور فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرما. اس ملک میں عدل و انصاف کا بول بالا فرما، مظالم کو اور اہل ظلم کو ختم فرما، ظالموں کو بھی ایمان اور ہدایت عطا فرما. جن کے مقدر میں ایمان اور ہدایت نہیں ہے اللہ ان سے تیری زمین کو پاک فرما. اے اللہ اس ملک میں رہنے والی تمام قوم اور مذہب کے لوگوں میں آپس میں رواداری عطا فرما، بھائی چارہ، حسن سلوک عطا فرما، آپسی جھگڑوں اور فتنوں سے حفاظت فرما. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو کامل مسلمان بنا دیجیے. ہم کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے فضل سے اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی پورے عالم میں حفاظت اور نصرت فرما. ان کی ضروریات اور حاجتوں کو پورا فرماؤ، مرحومین کی مغفرت فرماؤ، بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.